یہ مجلسیں ہیں حمد خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لب کشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشْرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند منان ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزاداران سید الشہداء میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو شناخت عاشوراء کے عنوان سے تھی، اور عاشوراء کے مختلف جو زاویے اور مختلف جہات ہیں ان کو بیان کر رہے تھے۔ ان زاویوں میں سے ایک زاویہ یہ تھا کہ سید الشہداء نے اپنے قیام کا ہدف اصلاح امت قرار دیا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، کہ میرا خروج، میرا قیام نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ایک دو جلسات میں عرض کریں گے کہ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ سید الشہداء کا یہ جو قیام ہے، اس قیام کا کوئی ہدف نہیں تھا، اور یہ فقط اور فقط حسین ابن علی کی ایک شخصی ذمہ داری تھی، پرسنل ذمہ داری تھی، جس ذمہ داری کو سید الشہداء نے انجام دیا۔ یہ جملہ بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ حسین ابن علی کا قیام ہدف مند قیام تھا، اور اس ہدف کو بھی خود حسین ابن علی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصلاح امت ایک ایسا عنوان ہے جو فقط حسین ابن علی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جو بندہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے،
اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی توان کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اصلاح کو انجام دے۔ لہذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک قیام فقط شخصی اور پرسنل ذمہ داری تھی، نہ عمومی قیام تھا، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ 1-2 جلسے میں عرض کریں گے تفصیلات کے ساتھ۔ گزشتہ مجلس میں عرض ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو فقط 50 سال گزرے ہیں۔ اس مختصر مدت میں امت کے اندر بہت سارے فسادات آ چکے تھے، اور ان فسادات کی اصلاح کرنا ضروری تھی، کہ آج میں فقط اس فہرست کو بیان کرتا ہوں تاکہ ایک اور اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤں۔ ایام بھی گزر رہے ہیں تاکہ چند اور زاویے بھی عرض کر سکوں۔ اس حوالے سے میں نے کل 3 فسادات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ 3 فساد واضح طریقے سے موجود تھے، یا ان فسادات کو میں نے عرض کیا تھا کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے عوامل اور اسباب کہ جو انسان کو ولی خدا سے، انسان کامل سے دور کر دیتے ہیں۔ پہلا سبب جہالت تھا، کہ جہالت ایک ایسا مرض ہے کہ جس مرض نے ہمیشہ نقصان دیا ہے اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ دوسرا سبب ضعف ارادہ تھا، ارادے کی سستی، کاہل انسان کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، جانتا ہے لیکن بہرحال ارادے کا ضعف انسان کو بالکل پیچھے کر دیتا ہے۔ تیسرا سبب کہ جو انسان کو ولی خدا سے دور کرتا ہے، یا تیسری بیماری جو اس وقت امت اسلامیہ میں بڑے پیمانے پر رائج تھی، وہ ڈر، خوف، حد سے زیادہ، کہ بہرحال ان کی میں نے وضاحت کی تھی۔ چوتھا ایک اور سبب، کہ یہ سبب بھی اہم ہے، کہ جو انسان کو ولی خدا سے بھی دور کرتا ہے، اور دوسرے طرف سے انسان دیکھے کہ وہ ایسی بیماری ہے جس کی اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے، وہ ہے مقام، جاہ، ریاست اور پوسٹ کی لالچ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ بہت سارے لوگ اس ریاست طلبی کی بیماری میں پھنسے ہوئے تھے۔ مقام، مثلا آپ سنتے رہتے ہیں کہ عمر بن سعد ظاہر میں ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص کوئی پیغمبر اکرم کے صحابہ میں سے ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے، اس صحابی رسول کا بیٹا ہے عمر بن سعد، اور کسی حد تک اہل بیت اطہار کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، بالآخر قریش میں جاتا ہے یہ بندہ بھی، لیکن وہی لالچ، وہی مقام، ریاست کی لالچ، کہ رائے کی حکومت اتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ جانتا ہے کہ حسین ابن علی کون ہے، لیکن اس کے بعد بھی جاتا ہے۔ اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ عمر بن سعد کوئی معمولی بندہ بھی نہیں تھا، ایک عالم بندہ تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا، کسی حد تک ظاہری طور پر دیندار انسان بھی تھا۔ اصلاً ایک سبب جو اس کو سید الشہداء کے مقابل میں جو لشکر بھیجا جاتا ہے، اس لشکر کا رئیس اس عمر بن سعد کو بنایا جاتا ہے، اس کی اپنی موقعیت ہے، معاشرے کے اندر ایک حیثیت رکھنے والا بندہ ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ اہل بیت کے خاندان کے ساتھ نہ یہ نہ اس کا والد کوئی بھی نہیں بنتا تھا، اسی لیے وہ بندے جو اتنے عرصے سے ایک تہمت لگاتے ہیں کہ سید الشہداء کو کربلا کے اندر خود امام حسین کے شیعوں نے قتل کیا تھا، ان کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ عمر بن سعد کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں یہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ حتیٰ سعد بن ابی وقاص ان افراد میں سے کہ امیر المؤمنین کی ظاہری خلافت کے زمانے میں بھی اس نے علی کی بیعت نہیں کی تھی،
خب آپ ان کو شیعیان امام حسین میں سے قرار دیں گے؟ سعد بن ابی وقاص جو اس کا باپ ہے، جس نے جگہ جگہ پر ان مقامات کو دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کے لیے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں بھی بہرحال ان افراد میں سے کہ جنہوں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، تو آپ ان کو شیعیان علی میں سے قرار دیں گے؟ یا اس کے علاوہ عبید اللہ بن زیاد، خب یہ عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ زیاد بن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، کہ بہرحال یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ایک لحاظ سے کہا جائے کہ لطیفہ ہے اور بدعات میں سے ہے کہ ملحق کیا جاتا ہے، اس سے مفادات حاصل کرنے کے لیے شام کی حکومت اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس کو ملحق کر دیتے ہیں۔ حتیٰ سید ابوالعلا مودودی تک خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ جو شام کی حکومت نے مختلف بدعات پیدا کی تھی، ان بدعات میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ ملحق کیا کہ جو شرعی طور پر اس کے ساتھ ملحق نہیں ہو سکتا تھا، کہ اسے واضح تر میں نہیں عرض کر سکتا۔ یہ لوگ ہیں وہ کہ جو مقام، پوسٹ اور اس کی لالچ میں حسین بن علی کے مقابلے میں آتے۔ خود جانتا ہے عمر بن سعد، ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو اس امت میں اس وقت بڑے پیمانے پر موجود تھا، ہر کوئی بندہ لالچ میں تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ کہ فہرست فقط بیان کر رہا ہوں، مال و دولت کی لالچ، کہ دنیا کی لالچ عمومی طور پر اور مال و دولت کی لالچ خصوصی طور پر، یہ بھی ایک سبب تھا جس نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے۔ واقعی مال انسان کو اس حد تک اندھا کر دیتا ہے کہ عاشوراء کی تاریخ، کربلا کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ ایک اور سبب، ایک اور بیماری جو اس وقت معاشرے کے اندر تھی اور آج بھی بڑے پیمانے پر ہے، وہ بیماری یہ کہ اپنے خاندان سے، اولاد سے، ہمسر سے، گھر والی سے، بیوی بچوں سے، اپنی شخصی زندگی سے حد سے زیادہ محبت۔ اسلام کہتا ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت کرے انسان، اپنے خاندان کے ساتھ محبت کرے، لیکن یہ محبت اس وقت تک ممدوح ہے جب انسان کو خدا کی راہ سے نہ ہٹائے۔ اگر انسان خدا کی راہ سے ہٹ جاتا ہے تو یہ محبت بھی کسی کام کی نہیں۔ واقعاً یہ بڑے پیمانے پر تھا کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا کردار عبید اللہ ابن حر جعفی، کہ اس کی بھی عجیب تاریخ ہے۔ سید الشہداء جب جا رہے ہیں تو راستے میں عبید اللہ ابن حر جعفی امام کے پاس بالکل قریب میں ہے۔ سید الشہداء اس کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ کہتا کہ میں جانتا ہوں، آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ حق پر ہیں، آپ کی شخصیت سے بھی آشنا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوفے والے اس طریقے کے افراد ہیں۔ بہرحال میرے اپنے بیوی بچے خاندان ہے، ابھی میں مرنا نہیں چاہتا، البتہ یہ کر سکتا ہوں کہ یہ میرا گھوڑا اتنا بہترین گھوڑا ہے کہ بہرحال اس سے بہتر گھوڑا نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ کہ یہاں پر سید الشہداء وہ تاریخی جملات کہتے ہیں، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، گمراہ لوگوں کو ہم اپنا بازو نہیں بناتے۔ مَا جِئْنَاكَ لِفَرَسِكَ وَسَيْفِكَ، تمہارے پاس ہم تمہارے گھوڑے اور تمہاری تلوار کی وجہ سے نہیں آئے، اِنَّمَا أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ النُّصْرَةَ، تمہارے پاس آئیں تاکہ تم ہمارے مددگار بنو، ہمارے ساتھ چلو۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ بیماری، اولاد کے ساتھ حد سے زیادہ محبت۔ ایک اور سبب کہ جو اس وقت بہت زیادہ رائج تھا، خود خاندانی تعلق، ذات پات کا مسئلہ، قبیلائی سسٹم، یہ اس زمانے میں بھی تھا، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ اس قبیلائی محبت کی جہالت نے
ایسا ماحول پیدا کیا کہ حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں بریکٹ میں یہ جملہ کہوں گا کہ یہ جتنی بھی جہالتیں ہیں ان کو ہمیں اپنے اندر سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے، لیکن خدا جانتا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا فلاں قبیلہ، اس کا فلاں قبیلہ، اس کا فلاں قبیلہ۔ ایک قبیلہ مگر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ سارا سسٹم رکھا، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، فقط شناخت کا وسیلہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا کی بارگاہ میں عزت والا وہ بندہ ہے جو متقی انسان ہے، جو پرہیزگار انسان ہے۔ لیکن آج بھی ہم ان جہالتوں کو دیکھتے ہیں، حتیٰ پڑھے لکھے لوگ دنیاوی تعلیم کو چھوڑیں، اس ہماری فیلڈ کے اندر پڑھے لکھے لوگ خوب اس ذات پات کو مد، یہ تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کون سی جہالت ہے؟ یہی وہ جہالت ہے کہ جن جہالتوں کے خلاف حسین ابن علی نے قیام کیا۔ یہی وہ فسادات ہے کہ جن فسادات کو ختم کرنے کے لیے حسین ابن علی اٹھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ، یعنی اس قسم کے فسادات سے تمہیں نجات دو۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بعد میں ضرور گفتگو کریں گے، بے تفاوت لوگ۔ حسین ابن علی کے شہید ہونے میں ان لوگوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ایک طرف سے حق ہو، دوسری طرف سے باطل ہو، اور تیسرا طبقہ ایسا ہو جو خاموش طبقہ ہے۔ خوب ایسے نہیں ہے کہ یہ خاموش طبقہ مجرم نہیں ہے، ان لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خوب کربلا بپا ہوتی ہے۔ میرا کیا جائے، میرا کیا تعلق، میں تو خاموش بیٹھا ہوں، میں نہ ادھر ہوں میں نہ ادھر ہوں۔ یہ خاموش طبقہ خطرناک طبقہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ جو وصیت کا ایک حصہ ہے خصوصیت سے اس کے بارے میں، وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اس خاموش طبقے کی وجہ سے۔ یہ خاموشی یہ ایک بہت بڑا فساد ہے، جس فساد کو ختم کرنے کے لیے حسین ابن علی قیام کرتے۔ اور ایک گروہ کینے اور حسد رکھنے والا بھی ہے خود اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ یہ تقریباً وہ 10 عامل ہیں کہ اور بھی بہت سارے، آپ اگر آہستہ آہستہ بیان کریں تو اور بھی بہت سارے عامل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ چند وہ عوامل کہ جن کو 10 عوامل کی صورت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو انسان کو ولی خدا سے دور بھی کر دیتے ہیں اور جن کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی مکہ کو چھوڑتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ایسے ہیں جو معمولاً پوچھے بھی جاتے ہیں اور ان کے جوابات بھی آنے چاہیے۔ مشہور ایک سوال جو اٹھایا جاتا ہے، مجھ سے بھی بعض لوگوں نے پوچھا بھی صحیح، کہ امام حسین علیہ السلام نے مکے کو کیوں چھوڑا؟ ظاہر میں ہم نے جو بیان کیا، مکہ ایسی جگہ ہے جو امنیت کی جگہ ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، امنیت کی جگہ ہے، ہر قسم کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں۔ خوب حسین ابن علی اس جگہ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مکے میں رہتے۔ اور مشہور یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو نیمے تمام چھوڑ کر، حج کو آدھے میں چھوڑ کر حسین ابن علی احرام حج سے خارج ہوئے۔ مشہور ہے سے، حالانکہ اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا ہے، اور حج کا آغاز 9 ذی الحج کی رات سے ہوتا ہے، لہذا ابھی تک امام حسین حج میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ باقی جیسے ہی آپ 3 شعبان کو مکے میں پہنچے تھے، عمرہ مفردہ امام حسین نے انجام دیا تھا، ابھی مولا حج میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یہ غلط مشہور ہے کہ حج کے احرام امام حسین علیہ السلام نے توڑے۔ البتہ اگر یہ کہا جائے تو ٹھیک ہے
کہ ایام حج تھے، حج کر سکتے تھے لیکن حج کو انجام نہیں دیا، مکہ کو امام حسین علیہ السلام چھوڑتے. سوال مکہ کو کیوں چھوڑ رہے حسین ابن علی؟ ظاہری طور پر تو ایک مضبوط جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، اور جو دنیاوی طریقے سے سیاستدان قسم کے لوگ تھے انہوں نے اپنا مقر اسی مکے کو بنایا تھا. تو امام حسین علیہ السلام مکہ کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے جو تواریخ سے بھی پتہ چلتا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے بھی خود بیان کیا ہے. وہ یہ تھا کہ یزید نے کچھ افراد ایسے بھیجے تھے جو احرام کی شکل میں آ کر حسین ابن علی کو چھپ کے شہید کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کی جو سیاست تھی، اگر اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا تو بہرحال خون نے جو تأثیر دکھانی ہے اس طریقے کی تأثیر نہ دکھا سکتا. کربلا جو آج کربلا ہے اس طریقے سے ہمارے سامنے رونما نہ ہوتی. یہ امام حسین علیہ السلام نے خود ان سے جب پوچھا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا. یا ایک اور سبب کہ جو ایک تاریخی حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کہ ظاہر میں اس خاندان سے وہ بھی نہیں بنتا. جنگ جمل اس کی واضح دلیل ہے، اور حتیٰ کہ اس سید الشہداء کے قیام کے بعد، کربلا کے بعد جب وہ مکے کے اندر اپنی حکومت کو برپا کرتا ہے تو اپنی حکومت کے زمانے میں اصلاً خطبے سے پیغمبر اکرم پر صلوات کو بھی نکال دیتا ہے. خوب اتنی تو محبت تھی اس کو اس آل نبی کے خاندان سے اور پیغمبر کے خاندان سے، لیکن بہرحال علنی طور پر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. امام حسین علیہ السلام کو جب اس نے ظاہری طور پر کہا کہ مولا آپ مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو یہاں پر سید الشہداء نے اشارتاً اس کی اپنی خود تاریخ کی طرف بھی اشارہ کیا اور سر اور راز بھی بیان کیا کہ میں مکہ کو کیوں چھوڑ رہا ہوں. ابن زبیر کے جواب میں یہ تاریخوں میں موجود ہے، حتیٰ الکامل ابن اسیر میں بھی یہ ہے کہ حسین ابن علی نے جواب دیا ان ابی حدثنی، میرے والد بزرگوار نے فرمایا ہے کہ ان لہا قبشن، اس مکے کے اندر ایک گوسفند ہے، ایک دمبا ہے کہ بہی تستحل حرمتہا، اس دمبے کی وجہ سے اس حرم الہی کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. فما احب ان اکون انا ذلک الکبش، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ گوسفند میں بنوں. کہ تاریخ نے بتایا کہ یہ گوسفند پھر کون تھا، دمبا کون تھا جو اسی مکے میں حرم الہی کے اندر ذبح ہوا. یہی ابن زبیر تھا، یہی بندہ یہاں پر سبب بنا کہ بہرحال اس نے کعبۃ اللہ کی پناہ لینا چاہی، لیکن وہ شام کی حکومت کہ جو حسین ابن علی کی حرمت کو پامال کر چکی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس نے کعبے کو کیا چھوڑنا ہے. یا میں دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہوں، اگر ایک معاشرے کے اندر انسان کامل ولی خدا کی حرمت پامال ہو جائے تو یقین مانے اس معاشرے کے اندر حرمت خدا بھی پامال ہو جاتی ہے. واقعاً ایسے ہوا کعبۃ اللہ کہ کیسے حرمت پامال ہوئی. لہذا امام حسین نے مکہ کو چھوڑا. اچھا وقت بھی گزر گیا. ایک اور نکتہ، یہاں پر ابن عباس آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس بھی ان افراد میں سے تھے کہ جن لوگوں نے حسین ابن علی کو کہا کہ آپ کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اگر آپ اتنا اصرار ہی کرتے ہیں تو پھر آپ یمن چلے جائیں. یمنی
امیر المومنین کے محب تھے، ان میں سے اکثریت کو اسلام کی طرف لانے والے امیر المومنین ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ نے جانا بھی ہے تو کوفے کی طرف نہ جائیں، آپ یمن کی طرف چلے جائیں۔ یمن ایک ایسی سرزمین ہے، وہاں پر بہت سارے قلعے بھی ہیں اور آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، وہ لوگ آپ کی کمک کریں گے، مدد کریں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام یمن کا بھی انتخاب نہیں کرتے، امام معصوم ہے، یمن کا بھی انتخاب مولا نہیں کرتے۔ اچھا یمن کا کیوں انتخاب نہیں کیا؟ کہ بہرحال جو بھی بندہ تاریخ کو جانتا ہے اس کے لیے یہ سوال بالکل روشن ہے۔ یمنی اگرچہ امیر المومنین سے محبت کرتے تھے، لیکن بہرحال کوفے کے مقابلے میں وہ اور زیادہ ضعیف لوگ تھے۔ کوفہ پھر بھی ایک پائیگاہ تھا، ایک مرکز تھا، لیکن یمنی ضعیف لوگ تھے۔ اور تاریخ نے بتایا حتیٰ امیر المومنین کے زمانے میں جنگ صفین کے بعد، جنگ نہروان کے بعد، جب امیر المومنین بار بار لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ چلیں اس شام کے فتنے کو ختم کریں، لیکن لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا۔ اس زمانے میں بھی جب لوگ بالکل سست پڑ گئے، شام کی حکومت کی طرف سے امیر المومنین کی حکومت کے مختلف علاقوں پر حملے کیے جاتے تھے، کہ جس کو تاریخ اسلام میں غارات کے نام سے کہا جاتا ہے۔ ان غارات میں سے ایک غارت خود اس یمن پر ہوئی۔ امیر شام کے زمانے میں بسر بن ابی ارطات نامی کے ظالم ترین شخص، حجاج بن یوسف اور بسر بن ابی ارطات کی تاریخ کے سیاہ ترین کرداروں میں سے، اس نے اسی یمن پر حملہ کیا۔ یمن کے اندر عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بھائی عبید اللہ ابن عباس امیر المومنین کی طرف سے گورنر ہیں، لیکن لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پوری شام کی فوج نہیں آئی، ایک ٹولی آئی ہے یمن پر حملے کرنے کے لیے۔ عبید اللہ ابن عباس ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ساتھ دو، ان کو بھگائیں گے، لیکن لوگوں نے عبید اللہ ابن عباس کو بھی تنہا چھوڑ دی، حتیٰ کہ وہ مجبور ہوا عبید اللہ ابن عباس کے یمن کو چھوڑے اور کوفے کی طرف آئے۔ اور یہ بھی تاریخ کی عجیب ستم ظرفی کہیں یا تاریخ کا عجیب کردار کہیں کہ اسی عبید اللہ ابن عباس کے دو بیٹے بسر بن ابی ارطات نے مار دیے، قتل کر دیے۔ شام کی اس فوج نے عبید اللہ ابن عباس کے دو بیٹوں کو قتل کیا۔ یہی عبید اللہ ابن عباس امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں دیکھتے ہیں، مولا جب اس کو لشکر کی ریاست دیتے ہیں، دنیا کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے حسن ابن علی کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہی شام کی حکومت جس نے اس کے دو بیٹوں کو قتل کیا ہے، لیکن بہرحال امام حسن کو بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یمنی اس اعتبار سے سست لوگ تھے، لہذا وہاں پر جانا اتنا مناسب عمل نہیں تھا۔ ایک اور سبب، تیسرا سبب یمن کے لحاظ سے، یمن اس وقت کے اسلامی دنیا سے بالکل کٹا ہوا تھا، سائیڈ پر علاقہ تھا، عالم اسلام سے بالکل دور تھا، کٹا ہوا علاقہ تھا، کسی حد تک مرکزی علاقوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ لہذا حسین ابن علی نے انتخاب ایک مرکزی جگہ کا کرنا ہے۔ بلاخر کوفہ شام کے مقابلے میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ شاید سب سے بڑا سبب، یمن وہ علاقہ ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد ارتداد کی جو مختلف تحریکیں اٹھیں، جو لوگ مرتد ہوئے، جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، کچھ تحریکیں اس یمن سے بھی اٹھی تھی۔ یمن کا سابقہ یہ ہے
کہ پیغمبر اکرم کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، تحریکیں اٹھتی ہیں۔ اب شام کی حکومت پروپیگنڈا میں تو ماہر ہے، اب ایسے عالم میں اگر حسین ابن علی یمن کی طرف چلے جاتے ہیں تو فوراً امام حسین علیہ السلام پر بھی وہی ارتداد کا فتویٰ لگا دیا جاتا۔ اب یہ سابقہ ہے یمنیوں کا کہ یہ لوگ مرتد ہو جاتے تھے، اور حسین ابن علی پھر بھی ان کی طرف چلے گئے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یمن کا انتخاب نہیں کیا، اور اس کی بہترین دلیل یہ بھی ہے، ایک اور سبب بھی آپ کہیں اس کو، امام حسین نے جیسے ہی مدینے کو چھوڑا، یمنیوں کی طرف سے اس طریقے سے جدی دعوت سامنے نہیں ہے کہ باقاعدہ حسین ابن علی کو دعوت دی ہو۔ خب رجب کے آخر سے امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، شعبان میں مکے میں پہنچے ہیں، شعبان ہے، رمضان ہے، اس کے بعد شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج تک حسین ابن علی خود اس مکے کے اندر موجود ہے، لیکن اس طرف سے کوئی دعوت نامہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ یمن کی سرزمین کا انتخاب بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا انتخاب کیا کہ انشاءاللہ آج تو وقت گزر گیا، آنے والی ایک دو مجلسوں کے اندر خود کوفے کے حالات کو بھی بیان کریں گے کہ حسین ابن علی نے کوفے کا انتخاب کیوں کیا، اور اس کے بعد آخر کوفیوں نے ساتھ کیوں چھوڑا، کیا تھا آخر۔ اتنے خطوط لکھنے والے، البتہ یہاں پر صرف میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوفے کی آبادی اس وقت بہت زیادہ آبادی تھی، 2 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے والے جو خطوط کے بارے میں بھی بعض لوگ مبالغہ کرتے ہیں، حتیٰ 18,000 خطوط تک بھی لکھا گیا ہے، لیکن پرانی تاریخ کی کتابوں میں اس کے کوئی مستند اسناد نہیں ملتی۔ خطوط تھے، بڑے پیمانے پر خطوط تھے، لیکن اتنی تعداد نہیں تھی۔ لہذا کوفے کے اندر جو ایک مختصر گروہ شیعیان حیدر کرار کا تھا، تو ان کے مقابلے میں بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اگر میں اس کو بھی مان لوں کہ ظاہراً ماننے کے لائق نہیں ہے کہ 18,000 خطوط کو بھی مانوں، بہرحال 2 لاکھ کی آبادی ہے، دوسرے لوگ بھی تو تھے اسی کوفے کے اندر بھی، کہ انشاءاللہ جب اس کی ساخت کو بیان کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسی کوفے کے اندر بنی امیہ کے ماننے والے بھی موجود ہیں، بڑے پیمانے پر موجود ہیں، یہ لوگ بھی تھے۔ بہرحال کربلا ایک عظیم انسانیت ساز کیمپ کا نام ہے۔ یہ جتنی بھی بیماریاں میں آپ کو بیان کر رہا تھا، ان تمام بیماریوں کا لب لباب اگر سبب بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت سے غافل ہو چکے تھے، آخرت کو بھلا چکے تھے، سب کچھ اس دنیا کو سمجھ رہے تھے۔ ایسے عالم میں سب سے بڑی اصلاح یہ تھی کہ لوگوں کے اندر آخرت کی محبت پیدا کی جائے، اس عقیدے کو مضبوط کیا جائے، ایسے لوگوں کی تربیت کی جائے کہ لوگ موت سے ڈرے نہیں، موت سے محبت کریں۔ اور یہی ہمیں کربلا کے کرداروں میں نظر آتا ہے، جگہ جگہ پر، حتیٰ وہ بچے کہ جن کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ لم یبلغ الحلم، بلوغت کے زمانے تک بھی نہیں پہنچے،
لیکن موت سے محبت ہے. ہاں عزیزو، آپ بھی متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ میں کس کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس قاسم ابن حسن کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہری طور پر بلوغ کے مرحلے پر بھی نہیں پہنچا، لیکن شہادت، اس کی آتش جہاں پر تمام لوگوں کے اندر ہے، وہاں پر قاسم ابن حسن کے وجود میں بہت زیادہ نظر آتی ہے. شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام عاشورہ کے دن کے حالات بیان کر رہے ہیں، وہ شہید ہوگا، وہ شہید ہوگا، وہ شہید ہوگا. اجلت میں یہ بچہ کہ جس کی عمر مقاتل نے 13 یا 14 سال لکھی ہے، البتہ بعض میں 16 سال بھی آیا ہے، فوراً سوال کرتے ہیں چچا کیا کل میں بھی شہید ہوں گا؟ یہ شوق شہادت دیکھیں، اجلت دیکھیں. یہ واقعاً فاستبقوا الخیرات، قرآن جو کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، خوب اس کا عملی نمونہ ہے. یہاں پر حسین ابن علی کہتے ہیں یا بنی کیف الموت عندہ، قاسم تم موت کو کیسے محسوس کرتے ہو؟ یہ فقط کربلا میں جواب آ سکتا ہے، احلا من العسل، شاید سے زیادہ شیرین. ابھی نوجوان ہے، زندگی گزارنی ہے، لیکن نہ دید دیکھیں، احلا من العسل. اور کربلا کے مختلف شہداء کی کچھ خصوصیات ہیں جو منحصر بفرد ہیں، ان کے ساتھ مخصوص ہے. اسی طریقے سے قاسم ابن حسن کی خصوصیات ہیں جو ان کے ساتھ مخصوص ہیں. کربلا کے شہداء میں واحد شہید ہے جو شہادت کی اجازت لینے کے لیے اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ بے حال ہو گیا. یہ قاسم کے ساتھ مخصوص ہے. آل اللہ، اہل بیت کے خاندان میں سے یہ دوسرا شہید ہے. حضرت علی اکبر کے بعد یہ دوسرے شہید ہیں. اور کربلا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یہ ان شہداء میں سے ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب میدان کی طرف قاسم ابن حسن جا رہے تھے، ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، کوئی زرہ نہیں آ رہی، بغیر زرہ کے میدان میں گیا ہے، بغیر جنگی خود کے میدان کے اندر گیا ہے. اور میں نے کہا نا، شہادت کی اجلت، اتنی اجلت، حتیٰ کہ دشمن روایت کرتا ہے جب وہ اجازت ملی نا، کہ انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے کہ کتنی منتوں کے بعد اجازت ملی، جب وہ اجازت ملی تو شہادت کا اتنا شوق تھا کہ حمید بن مسلم کہہ رہا ہے کہ جب خیام حسینی سے قاسم ابن حسن آ رہے تھے تو خود میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کے اندر جو جوتی تھی اس میں سے ایک طرف کا تسمہ تک نہیں باندھا تھا، تسمہ تک نہیں باندھا تھا. اتنے شوق کے ساتھ مجھے میدان کی طرف جانا ہے. روایات میں ہے کہ قاسم ابن حسن جب چچا کے پاس آتے ہیں اجازت لینے کے لیے، امام حسن اجازت نہیں دے.
قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں موت کی کیسے اجازت دوں؟ چچا نہ مجھے اجازت دیں۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں شاید یہ واحد وہ شہید ہے اجازت لینے کے لیے اپنے چچا کے پاؤں پہ گر پڑتا ہے۔ قاسم کبھی چچا کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی پاؤں چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، چچا مجھے اجازت دیں، چچا مجھے اجازت دیں۔ لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ مقاتل نے لکھا کہ قاسم خیمے کے ایک کونے میں آ گئے اور وہاں پر رو رہے ہیں، روتے روتے اچانک ذہن میں ایک خیال آتا ہے۔ یا بعض مقاتل نے لکھا کہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے جب تو چھوٹا سا تھا، تیرے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے، ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب دنیا کی سب سے زیادہ مشکل گھڑی تم پر آئے تو اس وقت اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ قاسم فوراً خوشحال ہو جاتے ہیں، بھلا اس سے سخت گھڑی کون سی ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی تعویذ کو کھولا، اس تعویذ کے اندر بابا کے لکھے ہوئے الفاظ پر نظر پڑی، اے میرے بیٹے قاسم، جب دیکھو اپنے چچا کو، حسین کو نرغہ اعدا میں گھرا ہوا ہو، جب تنہا ہو، اکیلا ہو، قاسم دیکھو میں حسن تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے چچا پر جان قربان کرنا۔ مقاتل نے لکھا کہ قاسم آئے، چچا کے پاس آئے اور کہا کہ چچا ابھی تو میں ایسی سفارش لے کر آیا ہوں، شفاعت لے کر آیا ہوں کہ آپ بھی اس کو رد نہیں کر سکتے۔ مقاتل نے کہا کہ جب امام حسین کی نظر اپنے بھائی کی تحریر پر پڑی، مقاتل نے لکھا کہ حسین ابن علی نے قاسم کو گلے سے لگایا، دونوں روتے رہے حتیٰ غشی علیہما، اتنا روئے کہ قاسم بے ہوش ہو کر ایک طرف گر پڑے، حسین بے ہوش ہو کر دوسری طرف گر پڑے۔ اتنا حسین کسی کے جانے پہ نہیں روئے۔ یہاں پر بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کی اس عالم میں اپنی دختر نیک اختر کے ساتھ نکاح بھی پڑھا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہمارے معاشرے کے اندر پتہ نہیں کیوں اس مسئلے پر اتنی حساسیت ہوتی ہے۔ بعض نے لکھا ہے، مقاتل میں ہے، حتیٰ مرحوم شعرانی جیسی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اصلاً اس نکاح کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام قاسم کو خیمے کے اندر لے کر آتے، جیسے ہی خیمے کے اندر حسین ابن علی آئے اور کہا بہن زینب وہ تبرکات کی صندوق لے کر آئے۔ عزیزان من، جب وہ تبرکات کی صندوق آئی، اس تبرکات کی صندوق سے امام حسین علیہ السلام نے بھائی حسن کی قبا نکالی، وہ قبا قاسم کو پہنائی، بھائی حسن کا امامہ نکالا اور وہ امامہ قاسم کو باندھا۔ امامہ باندھ رہے ہیں، باندھتے صاحب انوار الشہادہ لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے وہ امامے کو اس طریقے سے باندھا جیسے ایک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، یعنی میت کو جب امامہ باندھتے ہیں اور تحت الحنک اوپر کر دیتے ہیں، حسین ابن علی نے قاسم کو اس طریقے سے تیار کیا، گریبان کو چاک کیا۔ مائیں دیکھ رہی ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، پھوپھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا، حسین قاسم کو کیسے تیار کر رہے ہیں؟ ارے اس طریقے تو مردہ میت کو تیار کیا جاتا ہے۔ بس عزیزان من، قاسم کو تیار کیا گیا۔ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، قاسم میدان کی طرف آئے، بڑی شجاعت
شجاعت کے ساتھ قاسم نے جہاد کیا، بڑی شجاعت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو فی النہار کیا۔ ایک آخری خاصیت جو آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، ایک خاصیت جو قاسم کے ساتھ مخصوص ہے، کربلا کے شہداء میں کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ خاصیت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں مختلف لاشیں بھی پامال ہوئے، اس دنیا سے جانے کے بعد سر بھی بدن سے جدا کیے گئے، لیکن یہ سب کچھ ہوا مرنے کے بعد۔ یہ قاسم واحد شہید ہے جو پامال ہوا لیکن ابھی زندہ تھے، ابھی روح اس قفس عنصری سے پرواز نہیں کر رہی تھی، زندہ تھے، باحیات تھے۔ اس زمانے میں ان کا بدن پامال ہوا۔ مقاتل نے لکھا جب قاسم اس زین پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، جب ان لعینوں نے حملہ کیا، جب حملہ کرنا چاہ رہے تھے، مقاتل نے صرف یہ جملات لکھے کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑے، حسین شکاری باز کی طرح لپکے لیکن گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ ارے حسین جو آئے دیکھا قاسم پامال ہو چکا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔